سرکار کے بچپن کی ایک جھلک بیان فرمائی. کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں. مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو. تو اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر مٹی سے بنائے گئے اور ہمارے کھلونے بھی مٹی سے ہی پیدا کیے گئے عارضی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور تو آپ کے کھلونے بھی نور کے. کیسا پیارا کھلونا ہے چاند. چاند کی چمک دمک کسی کے کہنے پر یہ نہیں چلتا. اپنے مدار میں 28 29 30 منزلیں طے کرتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. فرمایا چاند کی ہم نے منزلیں بنائی ہیں، ان کے اندر یہ چلتا ہے، پھر اپنی منزل کے پورا ہونے کے وقت دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. یعنی کہ اول چھوٹا ہے، پھر آہستہ آہستہ 28 دن مکمل ہو جاتے ہیں، پھر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. تو مطلب چاند کسی کے کہنے پر نہیں چلتا، کسی کے کہنے پر نہیں ہلتا. اگر یہ جلتا بھی ہے تو رب کے حکم پر، اور اللہ جس کو چاہے اس چاند کو اس کا کھلونا بھی بنا دیتا ہے. اب جس کا چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چنا اور حضور کا کھلونا بنا دیا. سرکار پنگوڑے میں جدھر انگلی کرتے تھے چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا. تو سرکار گویا کہ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دل کو بہلایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی انگلی جدھر ہلتی ہے ادھر ہی چاند جھک جاتا. پھر کہا خالی یہ بات ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے نبی پاک کی ذات بھی نور ہے اور میرے آقا کی ساری اولاد بھی نور ہے. آقا کی ساری اولاد بھی نور. کہتے ہیں تیری نسل سب گھرانا نور کا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات
مجھے حق بات بیان کرنے، آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے وقت گھڑی پر علم دین کی محفل میں بیٹھ جانا ساری رات نفل پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ساری رات بندہ نفل پڑھتا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ چند لمحے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر یا اللہ کا کلام سیکھے یا مصطفیٰ کا فرمان سیکھے۔ چند لمحے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گزارے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، اصل انسان کی زندگی کی سانسیں بھی وہی سانسیں ہیں جو نبی پاک کی یاد میں نکل آئے۔ اصل انسان کی زندگی کا ٹائم، وقت، وہی اصل وقت ہے جو میرے آقا کی یاد میں گزر جائے۔ اصل وقت وہی ہے، اس کی قدر، رات تو گزر جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت کی قدر قیامت والے دن ہوگی۔ انسان سوچے گا کاش بس زندگی کی سانسیں ہوتی اور ادھر سے ذکر مصطفیٰ ہوتا، میری زبان ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی۔ بندہ قیامت والے دن سوچے گا، لیکن آج اگر ٹائم مل جاتا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے یا قرآن سننے کے لیے، علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے، تو انسان اپنی سعادت سمجھے، فخر نہیں، سعادت سمجھے، اپنے اوپر رشک کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹائم دیا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے۔ آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے 30واں پارہ سورۃ البلد۔ 30واں پارہ سورۃ البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور یہاں جس شہر کا ذکر ہے وہ شہر مصطفیٰ ہے۔ جس شہر کا ذکر ہے وہ شہر مصطفیٰ۔ کئی ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اس شہر کی زیارت کر کے آتے ہیں، اور اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ آج ہم اس شہر کا ذکر کرتے ہیں جہاں میرے آقا تشریف لائے، جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ تو جس جگہ، جس شہر میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کو بیان فرمایا۔ یہ بات یاد رہے، اللہ جب کسی شہر کی قسم بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر، وہ جگہ، وہ چیز اللہ کے نزدیک عزت اور عظمت والی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت اور عظمت والی۔ ہم جب کسی شہر کی قسم اٹھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کتاب کی قسم، ڈیسک کی قسم، اس لوہے کی قسم۔ وجہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں کسی کام کی نہیں۔ ہم قسم اٹھائیں گے اس چیز کی جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عظمت اللہ کی، تو ہم قسم اٹھائیں گے رب کی۔ لیکن جب اللہ کسی شے کی قسم بیان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس شے کو عظمت والا بنا دیا، اس شے کو عظمت والا بنا دیا۔ اسی اصول کے پیش نظر آیت مبارکہ سنیے، سورۃ البلد، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، پیارے حبیب میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، ھذا البلد، اس شہر کی۔ کون سے شہر کی؟ ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے۔ جیسے آپ میرے قریب بیٹھے ہیں تو میں قریب والے کو کہوں گا ھذا رجل، یہ مرد، تو یہ مرد مطلب میرے قریب۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل ہی قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ خود کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا محمود جب آپ سے میرے بارے میں دنیا سوال کرے اللہ قریب ہے یا دور ہے تو ان کو کہو میں تمہارے قریب ہوں. تو اللہ ہمارے قریب ہے اور جس شہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہ اللہ کے قریب ہے. وہ شہر اللہ کے قریب ہے. شہر والے اللہ کے قرب میں. اصل میں شہر کس چیز کا نام ہے؟ دیواروں کا. مکان، دیواریں، زمین، اس کو شہر کہتے ہیں. تو دیواروں کی عزت نہیں ہوتی، دیواروں میں اینٹوں کی عزت نہیں ہوتی، سیمنٹ بجری کی عزت نہیں ہے. یاد رکھے اس مٹی کی عزت نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے وہاں عزت ہوتی ہے تو کسی رہنے والے کی. مکانوں کی عزت نہیں ہوتی، رہنے والوں کی عزت ہوتی ہے. رہنے والا جتنا اچھا ہوگا اس کے مکان کی، اس کے شہر کی عزت کی اتنی زیادہ ہوگی. دنیا لاہور کو جانتی ہے کیوں؟ وہاں پر داتا علی اجمیری ہے. دنیا بغداد کو جانتی ہے کیوں؟ میرے غوث پاک وہاں ہے. اور دنیا انڈیا کو جانتی ہے اس لیے وہاں احمد رضا بھی ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں. تو شہر کی عزت اور عظمت دیواروں سے نہیں رہنے والوں سے ہے. اور شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی، دیواروں کی وجہ سے نہیں، مٹی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب آخری نبی پیدا فرما دیا. میرے مصطفیٰ کی وجہ سے مکے کو عزتیں مل گئی، مکے کو عظمتیں مل گئی. اور رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پیارے حبیب میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے وانت کہ تم، انت حاضر کا صیغہ ہے ایک کے لیے واحد، اور اس واحد سے مراد مخاطب میرے آقا. اللہ کہتا ہے پیارے حبیب وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں اس لیے میں نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے. آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں تو آپ کی وجہ سے میں نے اس شہر مکہ کو عزت بھی عطا کی، اپنی بارگاہ میں عظمت بھی عطا کی. تو دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. سارے بلند آواز سے بولے کہاں پیدا ہوئے؟ بلند آواز سے بولیے مکے میں. جو وہاں عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ جگہ بھی دیکھتے ہیں جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی، جہاں وہ نور طلوع ہوا، جہاں وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات تشریف لائی. کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، نور اسلام روشن ہو گیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو
نکالتے ہیں، نور اسلام عطا کرتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور میرے آقا جو مصطفیٰ پہ ایمان لاتا ہے میرے آقا کی اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ جو میرے آقا کو مانتا ہے، میرے آقا کو جانتا ہے، میرے آقا اس کے لیے بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ ایسا کریم زمانے میں نہیں ملے گا، ایسا رحیم زمانے میں نہیں ملے گا۔ دنیا اوکھے ویلے چھوڑ جاتی ہے، اوکھے ویلے دنیا چھوڑ جاتی ہے، اپنے بھی جدا ہو جاتے ہیں، یوں کہو تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا بھی ہر مشکل وقت میں بھی کسی کو چھوڑتے نہیں، ساتھ پورا دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی رحیمی ہے، کریمی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تجھے جس شہر میں پیدا کیا وہ تیرے پیدا کرنے کی وجہ سے اس شہر کی قسم بیان کر کے یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شہر مکہ کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، عزت اور عظمت۔ فرمایا ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس باپ سے کون سا باپ مراد ہے؟ ہر دنیا میں والد نہیں، بلکہ علماء نے اس کے اندر پہلا قول یہ لکھا، تفسیر بغوی کے اندر یہ بات لکھی ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، دونوں عربی کی تفاسیر ہیں۔ علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اس میں ایک قول یہ ہے والد سے مراد ہے حضرت آدم۔ والد سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم۔ سارے بولو کون سے والد؟ حضرت آدم۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے والد کی قسم، مطلب مجھے آدم علیہ السلام کی عزت کی قسم۔ اور آگے وما ولد، آدم کی اولاد کی قسم، آدم کی اولاد کی قسم۔ ساری اولاد کی قسم نہیں، کیونکہ اولاد کے اندر تو برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، اولاد کے اندر کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور مومنوں کے اندر انبیاء بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ہیں۔ تو پھر نتیجہ آپ خود ہی نکال لیں کہ اللہ نے کس کی قسم اٹھائی؟ نیکوں کی۔ اولاد آدم کے اندر جو ایمان والا ہے اللہ نے اس کی قسم بیان کی، پھر ایمان والوں کے اندر جو اللہ کا ولی ہے اس کی قسم بیان کی، پھر ولیوں کے اندر جو غوث اعظم ہے اس کی قسم بیان کی، پھر اولیاء کے اوپر نبیوں کا مرتبہ تو نبیوں کی قسم بیان کی، تو سارے نبیوں کے اوپر میرے اور تیرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے آدم کی اولاد کے اندر مجھے مصطفیٰ کی قسم۔ ایک مطلب یہ نکلا، اور دوسرا دیکھیں ہر لحاظ سے اس آیت کے اندر عظمت مصطفیٰ ہے، ہر لحاظ سے۔ ایک لحاظ آپ نے سنا، اولاد سے مراد ایمان والے، ایمان والوں کے اندر اولیاء، اولیاء کے اندر غوث، قطب، ابدال، پھر ان کے اوپر انبیاء، انبیاء کے اوپر رسول، رسولوں کے اوپر میرے مصطفیٰ۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا والد سے مراد ہے حضرت ابراہیم۔ والد سے مراد کون ہے؟ بلند آواز سے بولیے، اور بلند آواز سے حضرت ابراہیم، اللہ کے خلیل، بیسٹ فرینڈ، بہترین دوست حضرت ابراہیم۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل۔ تو ابراہیم کی قسم، پھر کہا ابراہیم کی اولاد کی قسم، ابراہیم کی اولاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا ہے؟ بڑے بیٹے حضرت اسحاق، اللہ کے نبی، حضرت اسحاق اللہ کے پیارے نبی۔ پھر چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل، وہ بھی اللہ کے نبی۔
بڑے بیٹے بھی اللہ کے نبی، چھوٹے بیٹے بھی اللہ کے نبی، اور میرے مصطفیٰ ہیں اسماعیل کی اولاد میں سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابراہیم کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قسم، اولاد کے اندر اسحاق کی قسم، اسماعیل کی قسم، اور اسماعیل کی اولاد کے اندر مصطفیٰ کی قسم۔ اسماعیل کی اولاد کے اندر کس کی قسم؟ مصطفیٰ کی۔ دو طرح کی باتیں ہو گئی، دونوں میں عظمت مصطفیٰ۔ اور پھر علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا اتنی قیل و قال مشقتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا یوں کہو والد سے مراد مصطفیٰ ہے، والد سے مراد مصطفیٰ ہے، اور اولاد سے مراد امت مصطفیٰ ہے۔ اولاد سے مراد کیا ہے؟ امت مصطفیٰ۔ تو اب پڑھیے ذرا قرآن، مزہ آئے گا۔ تینوں باتوں کے انداز میں ذرا تصور کر کے پڑھیں۔ رب کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہاں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یاد کروں گا۔ میرے امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ دل آگے ذرا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر کیسا پیارا نبی ہے کہ اللہ نے حضور کی قسم اٹھائی اور حضور کی امت کی قسم اٹھائی۔ دیکھیں اللہ کی شان، اور پھر اللہ نے جو شان مصطفیٰ کو دی، ان کے صدقے ہمیں بھی عظمت عطا کی۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی پاک کی۔ کس کے امتی ہیں؟ تو پھر ہماری قسم ہی بیان کی۔ جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے نا، یار اپنی قسمت میں ناز کیجئے کہ جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جس نے بھی کلمہ پڑھ کے رب کی مسجد میں آ کر ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے، اپنی قسمت میں ناز کرے۔ اللہ نے اس امت کی قسم بیان کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ امتیوں، کلمہ تو تم نے پڑھا، میرے نبی کو یاد تو تم نے رکھا، اپنی بارگاہ میں عزتیں تمہیں میں نے عطا کر دی۔ تمہاری عزت، تمہاری عظمت میری بارگاہ میں بلند۔ پھر کتنی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک مقام پہ 5ویں پارے کی آخری آیت فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مطلب عذاب دینا اسے پسند نہیں ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرو، فرما برداری کرو، اس کے نافرمانی نہ کرو، تو پھر اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ وآمنتم، ایمان والے بنے رہو، جب تک زندگی ہے ایمان پہ ڈٹے رہو۔ کوئی بھی مخالفت کرنے والا شیطان جتنا بھی آگے برگلائے، سر کٹانا منظور ہے، ایمان سے پھرنا منظور نہیں ہے۔ ہم کسی دنیا دار کا سودا تو کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کو دنیا کے ٹگوں پر نہیں بیچ سکتے، کیونکہ رب کا اعلان یہ ہے وآمنتم، ایمان والے بنے رہو تو تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟ پھر اگلی بات لاجواب، وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو
شکر کرنے والوں، میرے محبوب کا ذکر کرنے والوں، تمہاری میری بارگاہ میں بڑی قدر ہے، تمہاری میری بارگاہ میں بڑی قدر۔ شاکرون کا لفظ اگر اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدر کرنے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر اگر بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ بلند آواز سے بولی، کیا مطلب ہے؟ آسان ہو گیا۔ بندے کی طرف شاکر کی نسبت ہو تو مطلب شکر کرنے والا، اور اگر اللہ کی طرف نسبت ہو مطلب قدر کرنے والا۔ تو پھر دیکھیں قرآن پڑھنے والے کی کتنی قدر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ کہتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ فرمایا جب تم صفے بناتے ہو نا، صفے بنا کے کھڑے ہوتے ہو میری بارگاہ میں، مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے سجدہ کرتے ہو۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پیچھے سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ پھر یہی جملہ بول کے تم رکوع میں جاتے ہو، صفوں میں، صفیں ٹوٹتی نہیں۔ نماز اسی چیز کا نام ہے، صف میں کھڑا ہوا جائے، صف بندی کر کے تم کھڑے ہوتے ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے ان صف بنانے والوں کی قسم، ان صف بنانے والوں کی قسم۔ تو پھر اپنی قسمت پہ ناز کرو جو اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ آپ سنیت کیجئے انشاءاللہ نماز ہماری باجماعت ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہماری قدر کی، بڑی قدر ہے صف میں کھڑے ہونے والے کی، بڑی عزت ہے صف میں کھڑے ہونے والے کی۔ تو کیا اتنی عزت کم ہے کہ صف میں کھڑے ہونے والے کی قسم تو اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر فرمایا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ڈانٹنے والوں کی قسم، ڈانٹنے والے۔ وہ ڈانٹنے والے کون ہیں؟ علماء۔ ڈانٹتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ مرد ہے اور اپنے آپ کو سمجھے میں عورت ہوں، اور قانون کے اندر بھی جا کر لکھوا ہے کہ میں عورت ہوں، وہ مرد اپنے آپ کو کہے عورت، اس نے کیا کیا؟ اسلام کی مخالفت، اللہ کے خلاف جملے باتیں۔ تو پھر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان باتوں سے منع کون کرتا ہے؟ کوئی بزنس مین وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے، کام چل رہا ہے، ہماری کرسی بھی بچی ہوئی ہے، کام جاری ہے، چلتا رہے۔ کوئی دنیا دار عہدے دار نہ، منع کون کرے گا؟ عالم دین۔ وہ کہے گا جناب تم نے یہ قدم اٹھایا اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، اس بات سے منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کے قہر کو، اس کے عذاب کو دعوت نہ دو، ورنہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بتائیے ذرا رشوت سے منع کون کرتا ہے؟ عالم دین۔ سود سے منع کون کرتا ہے؟ عالم دین۔ اور تمہیں نماز نہ پڑھنے سے روکتا کون ہے؟ عالم دین۔ کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، کون بتاتا ہے؟ عالم دین۔ تو پھر علماء کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ پھر سیدھی سی بات یہ ہے ہماری نمازیں صحیح کون کرتا ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور ہم نے کون سا احسان کیا اس عالم دین پر؟ کچھ بھی نہیں، کوئی احسان نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آنے والوں کا کوئی احسان نہیں، پڑھانے والوں کا احسان ہے۔ آنے والوں کا کوئی احسان نہیں ہے، پڑھانے والوں کا احسان ہے۔ تو پھر آنے والوں، پڑھانے والوں کی قدر کر لو، آنے والوں پڑھانے والوں کی قدر کر لو۔ کیوں؟ اس پڑھانے والے سے
تمہاری ادا ہوتی ہے، ان پڑھانے والوں سے تمہاری ادا ہوتی ہے، اور جب تمہاری ادا ہوتی ہے تو پھر تم دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہوتی ہے، پھر تم دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں قدر۔ تو تمہاری قدر کس کی وجہ سے؟ ان علماء کی وجہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت آئی کس وجہ سے؟ عالم دین کی وجہ سے۔ اور عالم دین کی قدر کس نے بیان کی؟ رب نے فرمایا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ڈانٹنے والوں کی قسم، منع کرنے والوں کی قسم، برائی سے روکنے والوں کی قسم۔ تو واقعی وہ عالم دین، وہ علماء بڑے لاجواب ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، منع کرتے ہیں، خود ان کے اندر ملوث نہیں ہوتے، پیسے لے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرتے، بلکہ جتنی بھی آفر آ جائے ٹھکرا دیتے ہیں، دین اسلام کو بلند رکھتے ہیں۔ ایسے علماء کی رب نے قسم اٹھائی، پھر کہا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اللہ کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنے والوں کی قسم، مجھے قرآن پڑھنے والوں کی قسم۔ پھر مجھے بتائیے ذرا، جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے اور سرکار نے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی ہوگی، صحابہ نے سنی ہوگی، کتنا مزہ آیا ہوگا کہ رب کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی امت کی قسم، اور زبان کس کی؟ نبی پاک کی۔ کتنے سونے لفظ نبی پاک کی مبارک تلاوت سے جب نکلے ہوں گے تو یہ قضا کے تیر بن کر کئیوں کے دلوں پر پیوست ہوئے ہوں گے، کئیوں کے دلوں پر پیوست ہو گئے۔ تو بہرحال تلاوت کرنے والوں کی قسم، تو دیکھیں تلاوت کرنے والا کون؟ امتی۔ صف میں کھڑے ہونے والا کون؟ امتی۔ پھر علماء اس امت کے، تو جتنے امتی ہیں سب کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رب کہتا ہے ایک ہی لفظ میں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مصطفیٰ کی قسم، امت مصطفیٰ کی قسم، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی بھی بڑی عزت ہے اور نبی پاک کی امت کی بھی بڑی عزت ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ باتیں آگے بڑی سنجیدہ ہوتی جائیں گی، توجہ کرنی ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، بولو ذرا کیا فرمایا؟ مشقت، مشکل۔ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ کیسی مشقت؟ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں، 3 اندھیرے، کتنے اندھیرے؟ بلند آواز سے بولیے، 3 اندھیروں کے اندر تمہیں رزق بھی دیا، 3 اندھیروں کے اندر تمہیں سانسیں بھی دی، رزق بھی دیا، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، بڑی مشقت، اندھیرے میں رہنا بڑی مشقت ہے۔ پھر جب تم دنیا میں آنے لگے تو آنے کے وقت بھی مشقت، آسانی سے نہیں آئے، مشقت سے آئے۔ پھر جب دنیا میں پیدا ہو گئے، دودھ پیا، کبھی نہیں پیا، کبھی رو دیے، کبھی نہیں روئے، ہل نہیں سکتے، کوئی پکڑ کر ہلاتا ہے، خود نہیں ہل سکتے، کوئی پکڑ کے ہلاتا ہے، خود بیٹھ نہیں سکتے، کوئی پکڑ کے بٹھاتا ہے، اور خود تو چل بھی نہیں سکتے، کوئی پکڑ کے چلاتا ہے۔ کتنی مشقت ہے، چلنے تک مشقت۔ پھر جب یہ بڑا ہونے لگا تو اب سمجھ نہیں آتی اچھا کیا ہے برا کیا ہے، بالغ ہونے تک مشقت۔ پھر جب بالغ ہو گیا عقل پکی آ گئی، دم آ گیا، پریشانیاں آ گئی، کمانے کا مسئلہ آ گیا، شادی کا مسئلہ آ گیا، آگے مزید اولاد پیدا ہونی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ زندگی ختم ہونا شروع ہو گئی، وہ عروج زوال میں بدلنا شروع ہو گیا، وہ جوانی کا حسن جانے لگا، وہ جو دن جوانی کا چڑھا ہوا تھا اب دن ڈھلنے کو آ گیا، اور ہوا گیا
بڑا حسین چہرہ مرجھا گیا، بڑا حسین چہرہ مرجھا گیا، چہرے کی جو حسن تھا جھریوں میں بدل گیا۔ پہلے تو بڑے لذیذ کھانے کھاتے تھے، دانت سلامت تھے، اب وہ بھی گئے، کان سلامت تھے وہ بھی گئے، آنکھیں سلامت تھی وہ بھی گئی۔ مشقت، پھر موت آئی، سب سے بڑی مشقت۔ تو پھر اللہ نے ساری مشقتیں ایک ہی آیت میں بیان کر دی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور یاد رکھنا، مشقت کر کے اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اتنی تو مشقتیں ہمارے لیے بنائی، اس کا مطلب اللہ نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے۔ علماء نے کہا بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ کہا کہ اگر مشقتیں نہ ہوتی تو انسان کو اپنی اوقات بھی یاد نہ ہوتی، انسان کو اپنی اوقات بھی یاد نہ ہوتی۔ اتنی مشقتوں کے باوجود تکبر کرتا ہے، اتنی مشقتوں کے باوجود اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اور اگر مشقت ہوتی نہ تو پھر پتہ نہیں یہ کیا کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اس حکمت والے رب نے کہا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، پھر یہی انسان جس کو میں نے مشقتوں میں پیدا کیا، اتنی بڑی تمہید باندھ کے بات یہ بیان کرنی تھی، اصل مقصد اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فرمایا پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، مطلب میں کسی کے تحت نہیں آ سکتا، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اصل میں یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ مکے کے اندر ایک انسان تھا جس کا نام تھا اسید۔ کیا نام تھا؟ اسید۔ اسید نامی ایک بندہ تھا، بڑا طاقتور، اتنا طاقتور تھا، کہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے چمڑا آ جائے، چمڑا، تو 10 بندے بھی اگر کھینچے تو میں کھینچنے نہیں دوں گا، 10 بندے بھی اگر چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتے، اتنی میرے اندر طاقت ہے۔ اور اپنی طاقت میں اس کو بڑا گھمنڈ تھا، تکبر آ گیا طاقت کی وجہ سے۔ اللہ نے سمجھایا، فرمایا کہ نہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فرمایا کوئی ایک اس پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ اس نے تو یہ سمجھ لیا، حالانکہ میں نے پیدا کیسے کیا؟ مشقتوں کو، تو مشقتوں کو بھول گیا اور سمجھ کے بیٹھا کہ یہ میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہو سکتا، میں ہی سب کے اوپر غالب ہوں۔ اور آج کل بھی ایسا ہے کہ نہیں، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جناب میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سارے مجھ سے نیچے ہیں، اگر تھوڑا مال آ جائے، گاڑی اچھی آ جائے، سوٹ اچھا آ جائے، دوسرے کو ہم بندہ ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو بندہ ہی نہیں ہے۔ بندہ ہی وہ ہے جس کے پاس مال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی اوقات کو نہیں بولنا، اوقات یاد رکھنی ہے۔ ذرا ان مشقتوں کو یاد کرو جن مشقتوں میں نے پیدا کیا، اور یہ الفاظ یاد رکھو کہ تم نے یہ سمجھا کہ میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، یقول اہلکت مالا لبدا، پھر کہتا ہے اپنے منہ سے وہی بندہ اسید، کہنے لگا میں نے اپنا مال کا کثیر حصہ، بہت زیادہ مال حضور کو ہلاک کرنے میں خرچ کیا۔ یعنی اس بندے نے اپنا مال خرچ کیا کس لیے؟ سرکار ختم ہو جائے، حضور کا نام ختم ہو جائے، سرکار کا عمل ختم ہو جائے، حضور کسی کو نیکی کی دعوت نہ دیں، سرکار کسی کے سامنے حق بات بیان نہ کریں۔ سرکار کے ذکر کو مٹانے کے لیے کیا خرچ کیا؟ پیسہ۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام سنت کہتے ہیں دنیا والوں، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے والوں آنکھیں کھولو، میں یہ کہتا ہوں مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی لاجواب باتیں کی. فرمایا اس بندے نے تو یہ سمجھا ہے اپنے منہ سے کہا کہ میں نے اپنا مال تھوڑا بھی نہیں بہت زیادہ خرچ کیا ہے اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے. فرمایا ذرا یہ بھی سوچے آگے یہ بھی سوچے ایسا بندہ. فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ اس بندے نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. غلط جگہ پہ مال خرچ کیا بغض مصطفیٰ میں اور ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم میلاد کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کبھی جھنڈیاں لیتے ہیں کبھی حضور کے نالین کے مشابہ خریدتے ہیں عکس نالین کبھی اپنے سینے پہ لگاتے ہیں کبھی جناب اپنے امامے پہ لگاتے ہیں کبھی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کبھی مساجد کی زینت بناتے ہیں کبھی اپنی مسجدوں کو روشن کرتے ہیں. تو یہ کام کیا فری میں ہوتا ہے؟ اور بتاؤ اگر مال خرچ ہوتا ہے تو بغض مصطفیٰ میں نہیں محبت مصطفیٰ میں. یہ سارا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ محبت مصطفیٰ میں. اگر بغض مصطفیٰ میں خرچ ہو تو رب کہتا ہے یہ جہنمی یہ کمینہ جہنمی. اور اگر محبت مصطفیٰ میں خرچ ہو تو رب کہتا ہے تیرے ایک ایک روپے کی میری بارگاہ میں قدر ہے. ایک ایک روپے کی قدر ہے. آج تو تجھے سمجھ نہیں آتی قیامت والے دن خود ہی دیکھے گا کہ میں نے اس کی عظمت کتنی رکھی ہے. ایک ایک روپے کی بڑی قدر ہے. اس لیے جو عاشق ہے نا وہ کہتے ہیں ہماری عید بڑی اور چھوٹی وہ بھی ہوتی ہے اچھی ہے لیکن ساری عیدوں کی عید اس وقت ہوتی ہے جس وقت مصطفیٰ دنیا میں آ جائے. ہماری تو اصل عید یہی ہے. اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد آقا کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد حقی کی آمد مدنی کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے حضور کا ذکر مٹانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا ہلاکت میں ہے. یہ نہ سمجھے اس کو کسی نے دیکھا نہیں. فرمایا ذرا سوچو اگلی بار الم نجعل لہ عینین. ایسا بندہ سوچے کیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں؟ ہم نے اس بندے کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں. پھر فرمایا اگلی بات یہ بھی سوچے وَلِسَانًا. ہم نے کیا بولنے کے لیے اس کو زبان نہیں دی؟ بولنے کے لیے زبان نہیں دی. وَشَفَتَيْن. اور کیا ہم
پکڑنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ 2 ہونٹ نہیں دیے؟ بڑی لاجواب باتیں ہیں یہاں. 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ، تینوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا دیکھو آنکھیں بھی میری نعمت ہے، آنکھیں بھی میری نعمت ہے، زبان بھی میری نعمت ہے. لیکن آنکھیں 2 ہیں، شفتین ہونٹ 2 ہیں، زبان 1 ہے. زبان 1 ہے، آنکھیں 2 ہیں، ہونٹ بھی 2 ہیں، اور آگے چلیے کان بھی 2 ہیں، کان بھی 2، ہاتھ بھی 2 ہیں، پاؤں بھی 2 ہیں، پورے وجود کے اندر باقی ہر شے 2، زبان 1 ہے. زبان 1. علماء کہتے ہیں ذرا سوچ لو اسی آیت کے تحت. زبان 1 ہے، بند ہے، ہونٹوں کے اندر کھلی نہیں چھوڑی، بند رکھی. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کان 2، آنکھیں 2، ہاتھ 2، پاؤں 2. مطلب یہ ہے کام بندے کو زیادہ کرنا چاہیے. توجہ، کام بندے کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے اعضاء کام کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو کہا کام کرنے میں زیادہ ہونا چاہیے، بولنے میں کمی ہونی چاہیے، بولنے میں کمی ہونی چاہیے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہونٹوں کے اندر زبان رکھی، باہر نہیں. مطلب بولنے سے پہلے سوچ بھی لینا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچ بھی لینا چاہیے کہ میں نے یہاں بولنا ہے بھی کہ نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کسی ولی کے پاس بیٹھو اپنا دل سنبھالو. کیوں؟ ولی کی نظر تمہارے دل پر ہے. دل سنبھالنا، غلط خیال نہ لے کر آنا. اور اگر علماء کے پاس بیٹھو تو پھر اپنی زبان سنبھالو. کیوں؟ پکڑ ہو سکتی ہے. علامہ صاحب سمجھا سکتے ہیں جناب یہ جملہ غلط ہے، صحیح طرح بولو. بولنے کی تمیز ہونی چاہیے. اور یاد رکھو تمیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہماری اولاد میں بھی ہونی چاہیے. کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، اپنا ہے یا کسی کا، ملاوٹ کیا ہوا یا خالص. ہر چیز کو غور کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے اپنا سارا مال میرے نبی کے بغض میں خرچ کر دیا اس کو سمجھ نہیں آئی. ہم نے 2 آنکھیں دی، اتنی بڑی نعمت، 2 آنکھوں سے سمجھ نہ سکا میرے نبی کی عظمت. زبان دی اتنی بڑی نعمت. اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، زبان ہے آواز نہیں آتی. اگر آواز آ بھی جائے تو سمجھ نہیں آتی. زبان ہے سلامت ہے، سمجھ نہیں آتی، گونگا ہے. اور آپ نے گونگے بھی بنائے تاکہ بولنے والوں کو عقل آ جائے. تو میں اس پر بھی قادر ہوں، گونگا بنانے پر بھی قادر ہوں. تو زبان جب بولتی ہے نا تو ہمارے اختیار سے نہیں بولتی، یہ اللہ کی عطا سے بولتی ہے. آنکھ جب دیکھتی ہے نا تو ہمارے اختیار کا کمال نہیں، یہ رب کی قدرت کا کمال ہے. جب تم کوئی شے کھاتے ہو آسانی سے گلے سے اتر جاتی ہے تو تیرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی قدرت کا کمال ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، گلا بھی ہے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. ان کو پلانے کے لیے کھلانے کے لیے انداز بدلنا پڑتا ہے. اور رب نے ایسی چیزیں بھی پیدا کی تاکہ انسان کو قدر ہو جائے. تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو 2 راستے عطا کیے. کتنے راستے عطا کیے؟ بلند آواز سے بولیے. 2.
گمراہی کا، ہدایت کا، گمراہی کا بھی راستہ دیا، ہدایت کا بھی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ میں نے ہدایت پہ چلنا ہے یا گمراہی پہ چلنا ہے۔ یہی تو انسان کا جو ہے نا وہ امتحان ہے۔ اسی بات کا تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے ہر طرح کا اختیار ملا تھا تو تم اچھوں کے ساتھ چلا یا بروں کے ساتھ؟ تیرا چلنا، تیرا انداز زندگی ہدایت پر تھا یا گمراہی پر؟ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن انسان سے پوچھنا۔ 5 سوال ہو گئے قیامت والے دن، یہ میرے آقا نے فرمایا 5 سوال۔ جب تک انسان جواب نہ دے لے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھائے گا۔ پہلا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ دوسرا سوال، کہاں پہ خرچ کیا؟ آگے نہ حلال و حرام کی بات، رشوت کا ہے، سود کا ہے، ناجائز ٹیکس کا ہے، یا کسی کا ہے، یا چوری کیا ہوا ہے، یا غصب کر کے لیا ہے، جھپٹ کر لیا ہے، اپنا ہے یا کسی کا؟ کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا؟ 2 سوال۔ تیسرا، علم تو مل گیا، عمل کیا؟ یہ علم ہی مل رہا تھا۔ یہاں پر بعض بندے سوچتے ہیں کہ میں علماء کی بات نہیں سنتا۔ ان کو کہا جائے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اگر سن لی تو عمل کرنا پڑے گا، تو نہ میں سنتا ہوں نہ میں عمل کرتا ہوں۔ کیسا شیطان کا وار ہے یہ؟ ایک نہ سننے کا گناہ اور ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اور سمجھ بیٹھا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی۔ بہت بڑا وار ہے شیطان کا، مطمئن ہو گیا اپنی زندگی پر کہ نہ میں سنتا ہوں نہ میں عمل کرتا ہوں، بخشا جاؤں گا۔ تو ایسے نہیں بخشش ہوگی، سننا بھی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فطرت ہر بندے کی ایک جیسی ہے، اسلام، پھر والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، پھر انسان عمل کرتا ہے، اچھے ہوں تو جنتی، برے ہوں تو جہنمی۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو فطرتاً نہ جنتی بنایا نہ جہنمی۔ اپنے عمل سے ہی تم جنت لیتے ہو، اپنے عمل سے ہی جہنم لیتے ہو۔ تو یہی بات ہے، پوچھا جائے گا علم تو دیا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر سوال ہوگا جوانی دی تھی کیسے گزاری؟ اور جوانی کتنی ہوتی ہے؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی ہے 60 سال، اس میں دن اور رات 2 طرح کی زندگی۔ رات کو بندہ سو گیا تو آدھی زندگی سونے میں گزر گئی۔ کتنے سال رہ گئے؟ 30 سال۔ ظہر کے بعد بھی بندہ آرام کرتا ہے، تھکا ہوتا ہے، کیلولا سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سو جاتا ہے۔ 1/3 حصہ سونے میں چلا گیا، 10 اور کم ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 20۔ 20 سالوں کے اندر بچپن بھی، بچپن، اور بچپن کتنا ہوتا ہے؟ 14 سال، 15 سال ہوتا ہے۔ 20 میں سے 15 تو یہ بھی گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5۔ 5 کے اندر تو نے کمانا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، غم بھی آنے ہیں، خوشی بھی آنی ہے، تکلیفیں بھی آنی ہے، مصیبت بھی آنی ہے، سارے کاموں کے ساتھ تو نے رب کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے نبی کو بھی یاد کرنا ہے۔ اب ذرا سوچ لو کہ میری مکمل 60 سالہ زندگی کے اندر میری عبادت کتنی ہے، میرے سجدے کتنے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی سجدہ نہ کرے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر اس کے نام اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر زندگی ساری لگا دی جائے عبادت کے اندر پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس نے کیا ہی کچھ نہیں وہ تو پھر ہے ہی کسی کام کرنے۔ تو بہرحال یہ سوچ اور فکر انسان کو آنی چاہیے۔ رب کہتا ہے میں نے راستے 2 دیے، ہدایت کا،
گمراہی کا۔ پھر اگلی بات فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور یہ بندہ شیخی مارنے والا، تکبر کرنے والا، اپنا پیسہ ذکر مصطفیٰ سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والا، کسی گھاٹی کے اندر جا کر گرا کیوں نہیں؟ عقبہ گھاٹی، کھڑا ویران جگہ، وہاں جا کر گرا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی کیا ہے جانتے ہو؟ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، فرمایا گھاٹی کے اندر گرنے سے مراد یہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ آسان لفظوں میں یوں کہو کہ گھاٹی میں چلنا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھاٹی میں چلنا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح نیکیوں پر چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، جناب وضو کرنا مشکل ہے، سردیوں میں گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر ادا کرنا مشکل ہے، دوپہر کے وقت ظہر اور عصر کام چھوڑ کر ادا کرنا بڑا مشکل ہے نا مشکل؟ تو رب کہتا ہے دیکھو واقعی مشکلات تو ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ دوسرا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا ہے یتیم کو، مشکل والے بندے کو، لیکن کب کھلانا ہے؟ مشکل والے دنوں میں، مشکل والے دنوں میں۔ اب جیسے پہلے یہ چند دن پہلے مشکل والے دن آئے، کئیوں کے گھر ختم ہو گئے، ان کا مال مٹ گیا، ان کی اولاد بھی کہیں ڈوب گئی، ختم ہو گئی، ہر چیز کے اوپر سے آزمایا گیا، مشکل آئی اور مشکل دے کر آزمایا گیا۔ تو رب کہتا ہے جو اس مشکل دنوں میں کسی مسلمان کو دیتا ہے، اطعام کھلاتا ہے، مشکل ایام میں کسی کو روٹی کا لقمہ دیتا ہے۔ یہاں مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روٹی کا لقمہ اگر کوئی کسی مسلمان کو مشکل دن میں کھلاتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے 3 بندوں کو اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ 3۔ نمبر 1 حکم دینے والا، جس نے حکم دیا تھا کہ روٹی کا لقمہ دے دو، دے دو اللہ کے نام پر، وہ بھی جنتی۔ فرمایا جس نے وہ لقمہ بنایا تھا وہ بھی جنتی، جس نے بنایا تھا وہ بھی جنتی، اور جو لے کر گیا وہ بھی جنتی۔ اب میرے آقا آخر میں کہتے ہیں واہ میرے مولا تیری کیا شان ہے، میری امت کے آلہ کو بھی تو نے نہیں چھوڑا، میری امت کے غلاموں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نوازا، آلہ کو بھی نوازا، ادنا کو بھی نوازا۔ وہ کریم ہے، یہ مصطفیٰ بھی کریم ہے، وہ کریم ہونے میں بے مثال ہے، یہ کریم ہونے میں بے مثال ہے۔ واقعی میرے آقا کی کیا شان ہے۔ فرمایا مشکل وقت میں جو بندہ کسی کو کھانا دیتا ہے، یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو دیتا ہے، اور یتیم بھی اپنا رشتہ دار، پہلے ہے مشکل دنوں میں، پھر ہے یتیم اپنا رشتہ دار، پھر ہے او مسکینن ذا متربہ، کسی مسکین کو دیتا ہے۔ مسکین ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ رات کا کھانا نہ دن کا کھانا، ایسے بندوں کو بھی تلاش کیا جائے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، تم نے کھانا کھلا دیا۔ کسی کو کھانا کھلانا بہت بڑی سعادت والی بات ہے، اور اگر میلاد مصطفیٰ کا کھانا ہو، حضور کی یاد میں کھلایا جائے، جو آئے ہیں سرکار کا ذکر سننے کے لیے، ان کے اہتمام کے اندر جس نے روٹی کا ایک لقمہ بھی کھلایا، وہ کھلانے والا، حکم دینے والا اور بنانے والا، سب کو اللہ اگر اچھی نیت ہو تو جنت عطا کرے گا، سب کو جنت۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا، فرمایا ہاں کھلا تو دیا ہے، منافقت میں نہیں، منافق کا کھانا کھلایا ہوا اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضور کے بغض کے اندر رہ کر
کسی کو دیا نا ایک روٹی کا لقمہ بھی، رب قبول نہیں کرتا، تو پھر کس کا قبول کرتا ہے؟ فرمایا کھانا بھی کھلاؤ من الذین آمنوا، ایمان کی حالت میں، کھانا بھی کھلاؤ کس حالت میں؟ پکے مومن ہو کر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر کسی پہ مشکل آ جاتی ہے تو اس کو صبر کی دعوت ہو، آپس میں صبر کی دعوت، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم بھی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم بھی، نرم ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، اولئک اصحاب المیمنہ، قیامت والے دن تین گروہ ہوں گے، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، اور میرے بالکل آگے قریب۔ فرمایا جو یہ شان والے ہیں ان کو میں اپنے دائیں طرف رکھوں گا، ان کو کس طرف رکھوں گا؟ دائیں طرف۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے دائیں طرف والے۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتا ہے دائیں طرف والے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مزدہ سنایا ہے۔ دیکھیں کھانا کھلانے سے جنت، پانی پلانے سے جنت، کسی مسلمان پر رحم کرنے سے جنت، یتیم کا خیال کرنے سے جنت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جنت، اتنی ساری سنہری زندگی اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دی۔ پھر فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، یاد رکھو اتنی ساری میں نے آیات بیان کر دی، جس نے مان لیا وہ تو جنتی، جس نے نہیں مانا کافر، جس نے نہیں مانا کافر، اور کافر اصحاب المشأمہ، قیامت والا دن بائیں طرف، الٹی طرف۔ تو جتنے بھی الٹی طرف ہوں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ علیہم نار مؤصدہ، سب کے لیے حکم دے گا ان کو آگ میں ڈالا جائے، اوپر سے دروازہ بند کر دیا جائے، آگ کے اندر ڈال کر بند کر دیا جائے۔ دیکھیں سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سنہرے انداز میں عظمت مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا اور انسان کی انسانیت کو بھی اجاگر کیا۔ اب بھی اگر کسی کو بعد میں بھی دل کرے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن کھولے 30واں پارہ سورۃ البلد پڑھے، انشاءاللہ اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اپنی اولاد کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بات